صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجۃ لک وعلیک وقال علیہ الصلاۃ والسلام الدین والنصیحہ وقال علیہ الصلاۃ والسلام یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ امن والو نے کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا، رمضان کی مبارک گھڑیاں اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی، نصیب والے کو ملتی ہیں، رمضان نصیب والے کو ملتی ہے۔ جو چلے گئے ان سے پوچھو، اگر وہ بولتے تو بتاتے کہ اگر ہمیں زندگی رمضان کی ملتی تو ہم اس میں کیا کرتے۔ اس لیے بہت سے کل پچھلے سال میں ایسے تھے رمضان میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس سے باتیں کر رہے تھے، اور وہ بھی یہی باتیں سن رہے تھے کہ اگلے رمضان میں ہونا، اور وہ نہیں ہے اس سال، وہ چلے گئے۔ اور ہم میں سے اگلے رمضان میں کون ہو کون نہ ہو، اس لیے نصیب والوں کو اللہ تعالیٰ یہ مہینہ عطا کرتا ہے، اور اس کے نصیب والے ہونے میں کوئی شک نہیں کہ حضور دعائیں مانگ رہے، اللہ رمضان دے دے، رمضان دے دے، رمضان دے دے۔ کسی مہینے کو نہیں مانگا، رمضان کو مانگا ہے۔ کسی مہینے میں پہنچنے کے لیے دعا نہیں فرمائی، رمضان میں پہنچنے کے لیے دعا فرمائی۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا۔ نصیب والے ہیں، ہم نے کوئی درخواست نہیں کی، حضور درخواستیں کر رہے ہیں، ہم نے کوئی اللہ تعالیٰ سے سفارش جو ہے عرض نہیں کی۔ حضور صلی اللہ ہم میں سے بعض ہوں گے جنہوں نے دعا پڑھی ہوگی، بعضوں نے نہیں پڑھی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا پڑھا کرتے تھے پابندی سے ہر رمضان کے لیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے، بعضوں نے نہیں بھی پڑھی، ان کو بھی رمضان عطا فرمایا، ان کو بھی رمضان کی ضرورت عطا فرمایا۔ اس لیے رمضان سید الشہور ہے، مہینوں کا سردار ہے، اس کی عبادت بھی تمام عبادتوں کی سردار ہے۔ عام مہینوں کے اندر عبادت کرو تو ایک ہی ملتا ہے، رمضان میں عبادت کرو تو 70 گنا اللہ بڑھا کر دیتے ہیں۔ نماز 70 گنا بڑھ جاتی ہے، فرائض، نوافل، ذکر، تلاوت، ہر عبادت 70 گنا بڑھ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بارش کی طرح اس مہینے میں برساتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مہینہ دیا، لیکن یہ مہینہ ایک بہت بڑا پیغام ہے، یہ مہینہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اس مہینے میں قرآن اترا، اس مہینے میں لیلۃ القدر کی ایک رات ہے، اس مہینے میں سارا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اترا ایک ہی رات میں۔ قرآن نے کہا ہم نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اسی رات کے اندر پورا قرآن اترا ہے۔ حالانکہ پورا قرآن 23 سال میں اترا ہے، لیکن اسی رات میں اترنے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے اللہ نے ایک ہی رات میں قرآن وہ آسمان دنیا پر اتارا، پھر آسمان دنیا سے ضرورت اور حکمت اور حکم اور حالات کے مطابق تھوڑا تھوڑا قرآن 23 سال میں اللہ نے اتارا۔ اس لیے وہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی قدر کیا ہے؟ اس مہینے کو ایسے گزارے جس طرح اللہ چاہتے ہیں۔ اس مہینے کی قدر کیا ہے کہ اس مہینے کا جو مقصد ہے اس کے لیے فکر کرے کہ مہینہ کیوں ملا ہے، رمضان کیوں ملا ہے، رمضان کیوں ملا ہے، روزوں کا مقصد کیا ہے، تراویحوں کا مقصد کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض ہوئے ہیں، پتہ ہے کیوں فرض ہوئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی سیکھ لو، تقوی والی زندگی سیکھ لو۔ رمضان میں اس کی مشق کر لو، باقی ساری زندگی ویسے گزارو۔ رمضان میں اس کی مشق کرو، 11 مہینے تقوی کے ساتھ گزارو۔ رمضان میں تقوی پر چلنے کی کوشش کرو، باقی سارے مہینے تقوی پر گزارنے کی فکر کرو۔ اس مہینے میں فکر کرو، اس مہینے میں حلال کو چھوڑنے کا حکم ہے، حرام کا تو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کھانا پینا حلال ہے لیکن منع ہے، نہ کھاؤ نہ پیو۔ اس آدمی کا روزہ نہیں ہوگا جو کھائے گا پیے گا۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے میرا روزہ بھی اور چائے بھی پی رہا ہے، اس کا روزہ ہے؟ ایک آدمی پانی پی رہا ہے، کہہ رہا ہے مجھے روزہ ہے۔ تو پانی میں پی بھی جائے گا تو مجھے روزہ ہے۔ تو پانی پین حلال ہے، پانی کھائن حلال ہے، اس کے باوجود بھی منع ہے، تو جھوٹ تو حرام ہے، وہ روزے میں کیسے حلال ہوگا؟ وہ کیسے حلال ہوگا؟ جھوٹ کیسے حلال ہوگا؟ آنکھوں کی نافرمانی کیسے حلال ہو؟ کانوں کی نافرمانی کیسے حلال ہو؟ زبان کی نافرمانی کیسے حلال؟ وہ تو ہے ہی حرام۔ حلال ہی اس مہینے میں حرام ہے، تو حرام تو ہے ہی حرام، حرام تو ہے ہی حرام۔ اس مہینے میں اللہ مشق کراتے کہ حلال کو چھوڑو، کہ حلال جس کی اجازت تھی اس کو چھوڑو، تاکہ تمہارے لیے حرام کو چھوڑنا آسان ہو، کہ حرام کو تو چھوڑنے کا حکم ہے۔
اس لیے اس مہینے میں کس چیز کی مشق ہے کہ اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے اپنے جی کو مارو، یعنی دل چاہے نہ چاہے تم وہ کرو جو اللہ چاہ رہا ہے۔ دل تو چاہ رہا ہے پانی پیو، لیکن تم وہ کرو جو اللہ چاہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے پانی نہ پیو، اس لیے پانی کو چھوڑ دو۔ یہ مہینہ اس بات کو سیکھنے کا ہے کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے میں وہ کروں گا، میرا جو دل چاہ رہا ہے وہ نہیں کروں۔ تو رمضان اس چیز کا مہینہ ہے کہ دل کی نہیں ماننی، کس کی ماننی ہے؟ اللہ کی ماننی۔ تو یہ مہینہ اللہ کی ماننے کو سیکھنے کا ہے کہ اللہ کی کیسے مانی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے مانی جائے، اس کی مشق کرائی جاتی ہے رمضان المبارک۔ یہ مہینہ اس بات کے لیے ہے، اس لیے اس کی فکر ہو کہ اللہ ہمیں جو رمضان تمہیں دیا، ہمیں رمضان کو رمضان کے طریقے پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اب تو مہینہ گیا، مہمان تھا چلا گیا، جانے کے قریب ہے، 6-7 روزے رہ گئے، تو مہمان ہے 1 مہینے کے لیے آتا ہے 12 مہینوں کے اندر، اور اس کے بعد سب کو دیکھ داکھ کے پرکھ پراکھ کے پھر چلا جاتا ہے۔ پھر جس کی جو فائل بنتی ہے اللہ کے سامنے پیش ہو جاتی ہے کہ اللہ تیرے روزوں پر کون پورا اترا، تیری فرما برداری پر کون پورا اترا، تیرے تجھ سے کیے ہوئے عہد کو کس نے نبھایا۔ عہد کیا تھا؟ اے اللہ تو نے کھانے سے روکا، ہم حرام تو کھائیں، حرام سے رکیں گے حلال سے بھی رکیں گے۔ اس مہینے میں بندہ اللہ کو دکھاتا ہے اللہ تو حرام سے روکے گا اس سے تو ہم رکیں گے، حلال سے روکے گا اس سے بھی چھوڑ دیں گے۔ اے اللہ تو حرام سے منع کرے گا اس سے تو منع ہو جائیں گے، تو حلال سے منع کرے گا اس سے منع کر اپنے آپ کو روک دیں گے۔ اس بات کا بندہ روزہ رکھ کے اظہار کرتا ہے اللہ ہم تیرے ہیں، ہم کسی کے نہیں ہیں، ہم وہ نہیں کریں گے جو ہمارے دل چاہیں گے، ہماری چاہتے ہوں گے، ہم وہ کریں گے جو تو چاہے گا، تیری چاہت۔ اس لیے یہ مہینہ اللہ کی چاہت کو پورا کرنے کی اپنے اندر استعداد پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کی چاہت کو کیسے اپنی چاہتوں پر ترجیح دی جائے، یار میری چاہت کوئی نہیں، چاہت اللہ کی ہے، جو اللہ چاہے اس کو پورا کرنے میں خیر ہے۔ حالانکہ خیر اس میں نظر آ رہی ہے کہ آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، ہمیں پیاس لگی ہے، روزے میں کیا ہے؟ پیاس لگتی ہے، گرمی کے روزوں میں پیاس لگتی ہے، سردی کے روزوں میں بھوک لگتی ہے۔ اور بھوک میں کیا نظر آ رہا ہے؟ کھانے کے اندر بھوک میں کیا نظر آتا ہے کہ اس کھانے میں میری بھوک مٹ جائے گی، میرے جسم کو طاقت مل جائے گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں تو کھانا مت کھا، اپنی نظر پر یقین نہیں کر، ہماری خبر پر یقین کر، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر، جو تو سمجھ رہا ہے وہ نہ کر۔ پتہ چلا اس مہینے میں رمضان میں اللہ مشق کراتے ہیں، ہر بندہ یہ مشق کرے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ بہتر نہیں ہے، جو اللہ مجھے بتا رہے ہیں وہ میرے لیے بہتر ہے۔ اس لیے حرام کے 1,00,000 روپے آ رہے ہیں، حلال کے 10,000 روپے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حرام کے 1,00,000 روپے کو چھوڑ دے، حلال کے 10,000 روپے پہ چل، تجھے 1,00,000 روپے میں اپنی ضرورتیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں، میں اس سے موٹر سائیکل خرید لوں گا، میں اسے اپنے گھر کا خرچہ چلاؤں گا، میں اس سے یہ کروں گا، میرے مہینے 2 مہینے 4 مہینے کا راشن آ جائے گا، اور 10,000 سے تو میرے 1 مہینے کا راشن آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ 10 مہینے کے راشن کے پیسوں کو چھوڑ دے، وہ ہم نہیں چاہتے، نظر تو اس میں یہی آ رہا ہے کہ اس میں ضرورتیں زیادہ پوری ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نہیں دیکھ، ہماری خبر کو دیکھ، ہم کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑ دے، اس لیے 10,000 پر زندگی گزار۔ حلال کے 10,000 حرام کے 10 لاکھ سے بہتر ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں 10 لاکھ بہتر نظر آئیں گے۔ اس لیے اللہ اس کی مشق کروا رہے ہیں رمضان میں کہ رمضان میں اس کی مشق کرو، جو میں چاہ رہا ہوں وہ کرو، جو اللہ چاہ رہے ہیں وہ کریں۔ اور اگر ہم نے اللہ کے چاہنے کو پورا کر دیا، اگر ہم نے اللہ کی مرضی کو پورا کر دیا، اللہ ہماری مرضیوں کو پورا کرنا شروع کر دیں، اللہ ہماری مرضیوں کو پورا کرنا شروع کر دیں۔ اس لیے ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے، غلام کا کام ہے آقا کی ماننا، نوکر کا کام ہے اپنے بڑے کی ماننا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، بندہ غلام کو کہتے ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ غلام کی اپنی کوئی نہیں ہوتی، غلام کی اپنی کوئی نہیں ہوتی، اس کو جو کھانے کے لیے دیا جاتا ہے کھا لیتا ہے، اس کو جو پینے کے لیے دیا جاتا ہے، پہننے کے لیے دیا جاتا ہے، جہاں ٹھہرایا جاتا ہے ایک غلام کو کوئی خرید کے لے کے آئے، پرانے زمانے میں بانی بانا وکاملا ہوا، زمانوں غلام خرید کرے ان کے وٹھی آیا چے چھا کھائیندے، چے سائیں جيڪو تمہاں کھارائيندا وری پوچھیں چھا پائیندے، سائیں جيڪو تمہاں پائينداسي، وری پوچھیں چے کٿي رهندے، سائیں جيڪو جتھے تمہاں رهائيندا اتي رهائين، ڇو تنهنجي کھائڻ جي پائڻ جي رهڻ جي پنهنجي کا مرضي ڪونهي يا، جيسے آؤں غلام آيان، تव्हां منهنجا آقا آيو، غلام تو اوئیں کندو جيئن آقا چاهيندو، جيڪو کھارائے پیارے رهائے اتي رهڻ میں ہی غلام جي غلامی میں بهتري ہے۔ ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں جیسے کہہ دیا ہمیں وہ کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلانی، اپنی مرضی نہیں چلانی، اپنی مرضی کو چھوڑنا، اللہ کی مرضی کو پورا کرنا، یہ اس رمضان کا پیغام ہے۔ ہاں اس رمضان کا پیغام ہے۔
اس لیے ایک شاعر ہے عرب، وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی اور اس نے مجھے اپنے حرام سے قریب کرنے کی کوشش کی، حرام کی لالچ دی، دنیا نے دھوکہ دیا اور حرام کی لالچ دی تاکہ میں قریب ہو جاؤں۔ مدت الی یمینہا فقطعتہا وشمالہا منع الالہ حرامہا وانا اجتنبت حلالہا ورأیتہا محتاجۃ فوہبت جملتہا لہا۔ کہا کہ اس دنیا کو میں جانتا ہوں، اس دنیا نے جو ہے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا کہ میں اس سے ہاتھ ملا کے اس سے صلح کر لوں، میں نے اس کا دایاں بھی کاٹ دیا، اس کا بایاں بھی کاٹ دیا کہ اس دنیا سے صلح کرنے میں خیر نہیں۔ منع الالہ حرامہا وانا اجتنبت حلالہا، خدا نے تو منع کیا تھا کہ یہاں حرام نہیں کھانا، میں نے حرام سے تو اپنے آپ کو بچایا ہی بچایا، میں اس کے حلال کو بھی پھونک پھونک کر استعمال کرتا تھا۔ وَرَأَيْتُهَا مُحْتَاجَةً فَوَهَبْتُ جُمْلَتَهَا لَهَا۔ اس لیے رمضان کس کے لیے بھائی؟ رمضان تراویح کے لیے، روزوں کے لیے۔ روزوں تراویحوں سے مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل ہو جائے، تقوی حاصل ہو جائے۔ تقوی بھائی لمبے لمبے وظیفوں کا نام نہیں ہے، تقوی لمبی لمبی نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، وہ نفلی عبادتیں ہیں۔ تقوی اللہ کی ماننے کا نام ہے، ہمیں اللہ کی ماننے آ جائے، اپنی چھوڑنی آ جائے، اللہ کی ماننی آ جائے۔ ماں ہے، بچہ رات کو رو رہا ہے، سوئی ہوئی ماں ہے، وہ اپنی نیند کو چھوڑ کے اپنے بچے کی پرواہ کرتی ہے، وہ اپنے آپ کو مار دیتی ہے۔ ہمیں اللہ کے لیے اپنے آپ کو ایسا مارنا آ جائے۔ آج کیا ہوا؟ آج سب سے بڑا نقصان انسان کو اس کے دل نے پہنچایا۔ سبنی کا وڈو اساں جو دشمن ان اعداء اعدائک ما بین جنبیک، اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا سب سے بڑا دشمن وہ نہیں ہے جس کو تو دشمن سمجھ رہا ہے، تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا دل ہے جس نے تجھے اللہ سے دور کیا ہوا ہے۔ نماز پڑھی یا دل نہیں چاہ رہا، دل چاہ رہا ہے تو نماز پہ گیا، دل نہیں چاہا تو نماز چھوڑ دی، دل چاہا تو روزہ رکھا، دل نہیں چاہا تو روزہ چھوڑ دیا، دل چاہا تو مسجد آ گئے، دل نہیں چاہا تو مسجد چھوڑ دی، دل چاہا تو آنکھوں سے غلط دیکھ لیا، دل نہیں چاہا آنکھوں کو روک لیا، دل چاہا کانوں سے غلط سن لیا، دل چاہا کانوں کو روک لیا، دل چاہا زبان سے جھوٹ بول لیا، دل چاہا زبان کو روک لیا۔ یہ دل کی چاہتوں نے ہی انسان کو غلط راستہ دکھایا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ڈاہو ہوشیار سیاणو وہ ہے جو ہن کے سنجانے وٹھے، ہن جے چوڻ نہ کرے، ہن جے چوڻ کے چھڏڻ ऐं اللہ जे चवण ते हलण जो नालो रोज़े जो मक़सदु आहे। रोज़े जो मक़सदु रुगो बुखियो उञियो रहणु कोन्हे, भई बुखियो आहियां मुंहिंजो रोज़ो आहे, उञियो आहियां मुंहिंजो रोज़ो आहे। ख़बर आहे तोखे बुखियो उञियो छा लाइ रखियो पियो वञे? न, अलाह ताला पाण ॿुधाइनि पिया लअल्लकुम तत्तक़ून, तव्हां में तक़वो अची वञे, तव्हां में मुंहिंजे चवण खे पूरे करण जी को हिमत पैदा थी वञे, तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि रखण वारा थी वञो। तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि, तव्हां पंहिंजे नफ़्स जी ॻाल्हि न रखो, पंहिंजे दिल जी ॻाल्हि न रखो, तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि रखो। त रमज़ान छाजे लाइ? रमज़ान हिन ॻाल्हि जो दर्स आहे त असीं अल्लाह जी ॻाल्हि साम्हूं रखी हलूं, अल्लाह की माननी है। और अल्लाह कब मानते हैं? जब हमारी ज़िंदगी, हमारा उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो। नबी साईं की ज़िंदगी में सादगी थी, नबी साईं की ज़िंदगी में हया थी, हया हो, सादगी हो, पाकीज़गी हो, तहारत हो, नबी साईं जी ज़िंदगी में ये शयूं हुयूं। हिकिड़ो हया हुई, ॿी सादगी हुई। असांजी बीहक, असांजो हुलियो, असांजो कद, असांजो सॼो ॾिसण, जेको मन असांजे जिस्म जी जेका हैयत आहे, हालत आहे, चहिरो आहे, उहो सभु नबी साईं सल्लल्लाहु, असांजी सूरत ऐं असांजी सीरत ॿई नबी साईं जे तरीक़े ते थी वञनि। इहे ॿ शयूं असांखे अलाह सां वञी मिलाईंदियूं ऐं इन्हीअ जे ज़रिए सां असां अलाह जी मञण वारा थी वेंदासीं। तो रोज़े का मकसद अल्लाह की मानना है। अल्लाह ताला कब राज़ी होंगे, अल्लाह कब मानेंगे? जब हमारी ज़िंदगी आमाल पर आ जाए, आमाल पर आ जाए। हम परेशान हैं, हम परेशान हैं, हम परेशान हैं, हम मुसीबतों में हैं, हम मुश्किलों में हैं, हम तकलीफ़ों में हैं, हम गिणतियों में हैं, हम कर्ज़ों में हैं, हम मर्ज़ों में हैं। असीं फाथल आहियूं पंहिंजनि मां, परायनि मां, घर जा मसला, ॿाहिर जा मसला, ख़ानदान जा मसला, बिरादरी जा मसला। क्यों? इन सारे मसाइल का एक ही है, आमाल की तरफ आओ। नमाज पढ़ोगे अल्लाह सारे मसले हल कर देगा, कुरान पढ़ोगे अल्लाह सारे मसले हल कर देगा, दुआ मांगोगे अल्लाह सारे मसले हल कर देगा, मस्जिद आओगे अल्लाह सारे मसले हल कर देगा, अल्लाह से मांगोगे अल्लाह सारे मसले हल कर देगा। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं
کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي إِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میں ایسا نہیں ہوں کہ لوگ مجھے پکاریں، میرے بندے پکاریں میں سنوں نا، میرے بندے پکارتے ہیں میں ان کی پکار سن کر ان کو قبول کر لیتا ہوں۔ ہمارے مسائل کا حل کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ہمیں امید کس سے لگانی ہے؟ اللہ سے لگانی۔ ہمارے مسائل کون حل کرے گا بھائی؟ اللہ۔ یہ رمضان کا پیغام ہے، اللہ کو راضی کرو، اللہ کی ماننے کے لیے تیاری کریں کہ میں رمضان میں اللہ کی مانوں گا، حلال کو چھوڑ دوں گا۔ 11 مہینے میں تربیت دی جا رہی ہے 11 مہینوں کے لیے کہ 11 مہینے میں حرام سامنے آئے گا، اس کو بھی چھوڑ دینا، اس کو بھی چھوڑ دینا، اس کو بھی چھوڑ دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا الیہ تغررتی و الیہ تشوفتی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے دنیا کا کام کیا ہے؟ دنیا دو طریقوں سے دنیا ایک طریقے سے اپنے ماننے والے کو، پیچھے چلنے والے کو دھوکہ دیتی ہے، چمک دمک دکھاتی ہے۔ دنیا اپنی چمک دمک دکھاتی ہے اور اس چمک دمک سے بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، اللہ سے دور۔ حکیم لقمان نے کہا دنیا سے بچنا یہ ہاروت اور ماروت سے بڑی جادوگر ہے، یہ ہاروت اور ماروت سے بڑی جادوگر ہے۔ اس طرح جادو ہر کسی پہ چل جاتا ہے، چھوٹے بڑے جوان بوڑھے ہر ایک پہ چل جاتا ہے، صرف وہ بچتا ہے جسے اللہ بچائے، جس پر اللہ کی رحمت ہو، اور اللہ کی رحمت اعمال پر آتی ہے۔ جو اعمال والا ہوگا وہ اس کے جادو سے بچ جائے گا، ورنہ اس کا جادو اللہ سے دور کر دے گا۔ ہاروت ماروت کا جو جادو تھا وہ بندے کو دنیا سے دور کر دیتا تھا، دنیا سے غائب کر دیتا تھا، لیکن دنیا کا جادو ایسا ہے کہ بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، یہ بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ اس لیے دنیا اپنے آس پاس رکھو بھائی، اس کو کشتی پہ نہیں ڈالنا۔ کشتی پانی پہ رہے کنارے پر پہنچ جائے گی، پانی کشتی کے آس پاس رہے تو، لیکن اگر کشتی کے اندر پانی آ جائے تو ڈوب جائے گی اور منزل پہ بھی نہیں پہنچے گا۔ دنیا دل کے آس پاس رہے، دنیا دل کشتی کے تیرنے کے لیے پانی جیسے ضروری ہے ویسے ہی انسان کی زندگی کے لیے دنیا ضروری ہے، لیکن جیسے کشتی کے آس پاس پانی رہے تو وہ کشتی سلامتی کے ساتھ کنارے پہ پہنچے گی، ایسے ہی یہ دنیا دل کے آس پاس رہے، دل میں نہ گھسنے پائے، ورنہ یہ غرق کر دے گی، یہ ہلاک کر دے گی۔ اس لیے اس رمضان کے مہینے میں اس بات کی مشق ہے ہم اللہ کو راضی کریں اعمال سے۔ لوگ وظیفے پوچھتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا، لوگ وظیفے پوچھتے ہیں سائیں کو وظیفوں کو ڈاٹو پریشان، نماز پڑھی تو نماز کون تو پڑھا۔ او بھائی تجھ پر وظیفہ اثر ہی نہیں کرے گا، سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے۔ سب سے بڑی روزی جو ہماری خراب ہوئی ہے فجر کی نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے، فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہماری روزیوں سے برکت نکل گئی، ہماری روزیوں سے برکت نکل گئی۔ اور پھر جو فجر کے بعد سوتے ہیں فوراً سورج طلوع ہونے سے پہلے، ان کی زندگی سے بھی برکتیں چلی جاتی ہے۔ دیہاتوں میں تو گوٹھن میں تو ماحول ہے، مانو رات جو جلدی سمن تھا صبح جو سویرے اتن تھا، پر ہن موبائل جی برکت سا اها به ويو گوٹھن ماں ويو جتھے سگنل اچن پیا ہوتے تو ویا نوجوان بیچارہ موکلائے رات جو 2 بجے اسی گوٹھن میں ویاسی، ہاں بھائی کب سو رہے ہو؟ پٹھانوں کے پاس ادھر کے پی کے اندر گئے، ادھر وہاں دیہاتوں میں ہم نے ساتھیوں سے معلوم کہا یہاں پہ سونے کا کیا معمول؟ کہتے پہلے تو سونے کا معمول یہی تھا کہ جلدی سو جاتے تھے، کہتے جب سے موبائل آیا ہے اس کی وجہ سے اب نوجوان جاگتے رہتے ہیں، 2-3 عام معمول ہے۔ جو 3 بجے سوئے گا فجر کے لیے اٹھے گا، جو 4 بجے سوئے گا، جو کوئی نماز نہیں پڑھتا وہ کیا فجر کی نماز 4 بجے سو کر پڑھ لے گا؟ نہیں پڑھے گا، نہیں پڑھے گا۔ جس کے دل میں عظمت ہوگی، ہاں ایسے بھی ہم نے سنے، اللہ کا نظام ہے، ایسے بھی سنے۔ ایک بعض ساتھیوں نے بتایا، کہتے ہیں کچھ اداکار ہیں، فنکار ہیں، برے ہیں لیکن نماز کا اہتمام کرتے ہیں، وہ رات کو جاگتے رہتے ہیں اور وہ فجر سے پہلے نہیں سوتے، کہتے فجر پڑھ کے ہی ہم سوتے ہیں، ہم فجر پڑھ کے ہی سوتے ہیں۔ ہماری زندگیوں سے برکتیں نکلی جب نماز نکل گئی۔ سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے، سب سے بڑا وظیفہ۔ مولانا نذر رحمان صاحب کے پاس، بزرگوں کے پاس ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا سائیں مجھے گھر میں جنہ آتا ہے، غیبہ آتا ہے، آؤں چھا کرے مکھے مارن بتا تکلیف پہنچائیں تھا۔ مولانا نے فرمایا نماز پڑھتے ہو؟ نماز نہیں پڑھتا۔ مولانا نے کہا تجھے انہوں نے مار کیوں نہیں دیا؟ چنگو ہو جائے تو کہ مارے پورو کرے چھتا کہ اللہ جی رحمتن جے اچن جے لائے जेके दरवाज़ा आहिनि उहे दरवाज़ा तव्हां बंदि करे छॾिया، रहमतूं किथां अचनि؟
جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی اس گھر کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے. جو خود بے نمازی ہے اس کی زندگی میں کہاں برکت ہوگی بھائی. اس لیے اگر وظیفہ چاہیے سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے. نماز پر آؤ، اعمال سے زندگی بنے گی. وظیفے تب اثر کریں گے جب ہم نماز والے ہوں گے. وظیفے تب اثر کریں گے جب ہماری زندگی میں نبی سائیں کی سنت ہوگی. وظیفے تب اثر کریں گے جب ہم دین پر چلیں گے. آج سب کو ایک شوق لگا ہوا ہے، کیا؟ مالدار بنے، مالدار بنے. مالدار بننے کے شوق تو ہیں، دیندار بننے کا شوق کسی کو نہیں ہے. دیندار بننے کا شوق ختم ہو چکا ہے، مالدار بننے کا شوق ہے کہ میں مالدار بن جاؤں. او بھائی، مالدار بننے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، دیندار بننے سے مسائل حل ہوں گے. اور دیندار کون ہے؟ جو اپنی زندگی میں اعمال کو لے کر آئے، اس میں نماز ہو، اس میں روزہ ہو، اس میں دین ہو، اس میں حیا ہو، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو، وہ دعا بھی کرتا ہو، وہ ذکر بھی کرتا ہو، نبی صاحب کی سنتوں پر بھی چلتا ہو، سر سے لے کے پاؤں تک وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار اور غلام بن کر زندگی گزارنے والا. اس لیے بھائی اس کی فکر کریں، اس کی فکر کریں. یہ ختم قرآن کا موقع، اس پر بات ہو جاتی ہے، ساتھی آ جاتے ہیں. اس کا مقصد یہی ہے آپ حضرات کو بلانے کا کہ اس بابرکت موقع پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہم اللہ سے دعا کریں، عزم کریں سارے کے سارے کہ اے اللہ، جو آپ ہم سے چاہتے ہیں، جو زندگی آپ ہم سے چاہتے ہیں، وہ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرما دیں. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بھی ہم کو نصیب فرما دیں. ہاں، ہم نے اللہ اس کے رسول کو دوستی، اللہ اس کے رسول سے دوستی نہیں لگائی، اللہ سے دوستی نہیں لگائی، لوگوں سے دوستی لگائی. ہمارے مسئلے حل ہوں گے، ہمارے مسئلے حل ہوں گے. میری ایس پی کے ساتھ دوستی ہے، میرا مسئلہ حل ہوگا. میری ڈی سی کے ساتھ دوستی ہے، میرا مسئلہ حل ہوگا. میری فلاں کے ساتھ دوستی ہے، میرا مسئلہ حل ہوگا. میری وزیر اعلیٰ کے ساتھ دوستی ہے، میرا مسئلہ حل ہوگا. میری ناظم صاحب کے ساتھ دوستی ہے، میرا مسئلہ حل ہوگا. میری صدر کے ساتھ دوستی ہے، میرا مسئلہ حل ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے بندو تم مجھ سے دوستی لگاؤ، میں تمہارے سارے مسئلے حل کروں گا. یہ بڑے نہیں ہیں، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. ہم نے ان کو بڑا سمجھا، اس لیے وہ بڑا ہمیں نظر ہی نہیں آیا. اس لیے روزانہ یہ آواز لگائی جاتی ہے کہ جن کو تم بڑا سمجھ رہے ہو یہ بڑے نہیں ہیں، کہ جن کو بڑا سمجھ کے تم نے ان سے دوستیاں لگائی ہیں. جو بڑا ہے وہ سب سے بڑا اللہ ہے، اس سے دوستی لگاؤ. اس لیے آواز آتی ہے روزانہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے لوگو، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. بچہ پیدا ہو رہا ہے، کان میں اس کی آواز ڈالی جا رہی ہے، اے چھوٹے بچے، تو جب بڑا ہوگا دنیا کو دیکھے گا. تو نے اب تک ماں کے پیٹ کو بڑا سمجھا، اب دنیا میں آیا، جب بڑا ہوگا آنکھیں کھلیں گی، دنیا کو دیکھے گا، دنیا بڑی ہے. نہیں، اس کو پہلا سبق بتایا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ باہر آنے کے بعد یاد رکھنا، کسی کو بڑا نہ سمجھنا، سب سے بڑا اللہ ہے. سب سے بڑا کون ہے بھائی؟ اللہ. اس لیے اللہ کو راضی کرنا، جب سب سے بڑا راضی ہو جائے گا تو جو چھوٹے چھوٹے وہ سب اللہ راضی کر کے دے دے، وہ سب اللہ راضی کر کے دے دے. ہمارے مسائل کا حل کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. ہمارے مسائل کا حل نماز میں ہے، ہمارے مسائل کا حل صلاۃ الحاجت میں ہے، ہمارے مسائل کا حل وضو کر کے اللہ کے سامنے رونے میں ہے. مولانا احسان صاحب ہمارے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں، کہتے جس کسی پہ روزی کا دروازہ بند ہے، کسی پر خوشی کا دروازہ بند ہے، کسی پر راحت کا دروازہ بند ہے، کسی پر سکون کا دروازہ بند ہے، سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، روزی نہیں ہے. مولانا فرماتے تھے، میرے بھائیوں، روئے بغیر بند دروازے نہیں کھلتے. اللہ کے سامنے رو، عبادت کریں بوڑھوں کی طرح، وضو کریں جوانوں کی طرح، اور اللہ کے سامنے روئیں بچوں کی طرح. بچوں کی طرح. بچہ کیسے؟ کہتے ہیں بچہ جب تک روتا رہتا ہے اپنے ماں باپ سے سب کچھ منوا لیتا ہے. مسلمان جب تک رو رہا تھا اللہ کے سامنے سب کچھ اللہ سے کروا لیتا تھا. اس نے رونا چھوڑا، اس کے مسائل بڑھ گئے. اساں جا مسئلہ چھو ودیا، اساں مانن کے سامنے روئن شروع کیو. ہمارے مسئلے کیوں بڑھے؟ ہم لوگوں کے سامنے روتے ہیں. اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے روئیں. اللہ بڑا کریم ہے. ایک ماں جو بچے سے محبت کرتی ہے، اس کی ممتا، اس کی محبت کی کوئی مثال نہیں. اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو ماں جس کو راضی آدمی کرنے جائے فوراً راضی ہو جاتی ہے. 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کتنا جلدی راضی ہوگا. اس لیے بھائی نیت کرو، عزم کرو، ارادہ کرو
کہ آج سے پہلے جو زندگی گزری یہ رمضان میں پیغام ملا، اے اللہ اس پیغام کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نماز والا بنا، ذکر والا بنا، دعا والا، اپنی زندگی کے مٹائیوں جام ٹائم تھی وہ بدھائیں دے علماء کے، بزرگن کے، تبلیغ وارن کے، ہنے ٹائم ہے اپنی زندگی کے مٹائن کی نیت کریوں، ترتیب زندگی تبدیل کرے۔ بہت عرصہ ہو گیا فجر کو سوتے سوتے گزار کر، اب وہ سونا ختم کریں، فجر کے لیے اٹھیں، رات کو جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا، یہ اتنی بڑی خیر ہے، برکت ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ان کا یہی معمول تھا، وہ راتوں کو اگر جاگتے بھی تھے تو سونے کے بعد تہجد میں جاگتے تھے، تہجد میں اٹھنے والے لوگ تھے۔ صحابہ کے پاڑوں میں اگر گھومتے تو رات کے وقت قرآن کی گھروں سے آواز آتی، رونے کی آواز آتی۔ جیسے اب رائمنڈ مرکز جاؤ تو وہاں رات تہجد کے وقت مختلف لوگ مسجد کے اندر، کوئی رو رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کسی کی ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں۔ اللہ یہ ماحول دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری مسجدیں خالی، ہوٹل آباد، ہماری مسجدیں خالی، بازار آباد، ہماری مسجدیں خالی اور پھٹے آباد، ہماری مسجدیں خالی، چوک آباد۔ ہم چوک والے نہیں ہیں، ہم پھٹوں والے نہیں ہیں، ہم بازاروں والے نہیں ہیں، ہم ہوٹلوں والے نہیں ہیں، ہم مسجد والے ہیں بھائی۔ ہمیں کسی نے غلط بتایا ہے، ہم مسجد والے ہیں۔ حضرت مرداس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عباس ابن مرداس صحابی ہیں، کہتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت چونکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو کہتے ہیں میرا ابا، میرے والد نے کمرے کے اندر ایک بت رکھا ہوا تھا اور مجھے وصیت کر کے گئے تھے، انتقال ہو گیا تھا، بیٹا اس بت کا خیال رکھنا، کی صفائی ستھرائی رکھنا، اس کو کپڑا مارتا رہنا، اس کو کپڑا ڈھک کے رکھنا، وہ نقصان نہ پہنچے، کیونکہ ہم نے وہ بت ہمارا خدا تھا۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی تازہ اعلان کیا تھا نبوت کا کہ میں نبی ہوں، دین بعد میں آیا۔ تو کہتے ہیں جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وہ پہلا دن اسی کی رات میں میں سویا ہوا تھا اپنے گھر میں، تو جس کمرے میں بت پڑا تھا اس سے آواز آئی، تو میں جلدی سے گیا، جا کے دیکھا تو اس بت سے آواز آ رہی تھی، اور بت کہہ رہا تھا ہلک الانیس وعاش اہل المسجد، وہ کہنے لگا کہ اب ہم بتوں کا زمانہ چلا گیا، اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا، اور وہ زمانہ مسجد والوں کا زمانہ ہے۔ ہم مسجد والے ہیں بھائی، ہمارا پہلا تعارف اور انٹروڈکشن مسجد والوں کے ساتھ ہے۔ ہم ایس پی بعد میں، ڈی ایس پی بعد میں، دکاندار بعد میں، زمیندار بعد میں، ڈاکٹر بعد میں، ہمارے سارے عہدے وہ بعد میں، ہمارا پہلا عہدہ یہ ہے کہ ہم مسجد والے ہیں، ہم مسجد والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جتنی بھی مروی ہیں گھر کے علاوہ ساری مسجدوں کی ہیں۔ آپ کی ساری زندگی مسجدوں میں گزری، آپ امام بن کر چلے گئے اس دنیا سے، مصلی پر امام بن کر آپ نے زندگی گزاری، اور صحابہ کی ساری تربیت مسجد میں، سب کچھ صحابہ کو مسجد میں سمجھایا۔ اس لیے ہم مسجد سے جڑیں، جب تک مسلمان مسجد سے جڑا ہوا تھا، اللہ سے جڑا ہوا تھا، مسجد سے کٹ گیا، اللہ سے بھی کٹ گیا۔ اس لیے بھائی نیت کرو، عزم کرو، ارادہ کرو کہ اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنی زندگی کی ترتیب کو کہ مٹائندہ سی انشاءاللہ، جہیں روشتے جہیں گستے ہلوں پیا، جیکنے اللہ ان رسول جی مرضی والی گس ہے تو واہ بھلائی، جیکنے کون ہے تاسی ان کے چھڑے ان رستے تے ہلن شروع کندا سی، ان رستے تے پیر تے رکھو، اساں ان رستے تے پیر ہی کون رکھو، اساں ان رستے تے پیر ہی کون رکھو۔ وظیفہ دو، وظیفہ دو، وظیفن ماں زندگی کون مٹ بھی، بکھ لگے تھی وظیفہ پوچھی دو، گاڑی خراب دے دی وظیفہ پوچھی دو، موٹر خراب تھی گھر جی مجھے فون کر مجھے کو وظیفہ ॿुधा موٹر صحیح थी वञे न موٹر ठाहिण शुरू थी वेंदे गाॾी ख़राब थी वञे फोन कर मुंहिंजे साहब गाॾी ख़राब थिए को वज़ीफ़ो ॿुधा न गाॾी ठाहिण शुरू थी वेंदे बुख लॻियल आहे फोन कर मुंहिंजे साहब को वज़ीफ़ो ॿुधा बुख लॻियल आहे कीअं लहंदी न मानी जी तलाश में वेंदे पहले करना पड़ेगा अमल उसके लिए अमल समझ में आता है हमारे मसले हल हो अल्लाह मसले हल हो अल्लाह ताला मसलों को हल करेगा और मसलों को हल करने के लिए हमें अमल करना पड़ेगा हमें खुद करना पड़ेगा अमली मैदान में उतरना पड़ेगा भाई इसलिए अल्लाह ने मौका दिया है इस मौके को गनीमत समझें जिंदगी
ہری بتی سے، سرخ بتی سے شروع ہو کر ہری پر ختم ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، آدمی بات کرتے کرتے مر جاتے ہیں۔ جنازے میں ہم شریک ہوتے ہیں، ہم میں جتنے بیٹھے ہیں سب کا کل جنازہ اٹھے گا، جب بھی اٹھے گا تو کیا آئے گی آواز؟ چاہتے ہو فلاں فوت تھی؟ ہاں، اگلا آدمی کیا کہے گا؟ جنازہ کریں، جنازے جو کیڑو ٹائم ہے، جنازے جو کیڑو ٹائم ہے، ایس پی صاحب جو کیڑو ٹائم ہے نا، جنازے جو کیڑو ٹائم ہے، ڈی جی صاحب جو کیڑو ٹائم ہے نا، جنازے جو کیڑو ٹائم ہے۔ ہاں، میت کو جب آگے پیچھے کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، تو یہ نہیں کہتے کہ ایس پی صاحب کو اٹھاؤ، ڈی ایس پی صاحب کو اٹھاؤ، ڈاکٹر صاحب کو اٹھاؤ، زمیندار کے اٹھاؤ، رئیس کے کھڑو، مجیری کے کھڑو، تو میت اٹھاؤ، نام بدل گیا، نام بدل گیا۔ اور وہ لوگ بھی جنازے میں ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ جنازہ اس کا ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ کئی جنازوں پر کاندھی بن کے گیا ہوا ہوتا ہے، جو کئی جنازوں میں ہمارے ساتھ کاندھی بن کے گیا ہوا ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنازے میں جا رہے تھے، شاید ابو دردہ تھے، کسی نے پوچھا کہ جو جنازہ ہے، انہوں نے کہا تیرا جنازہ ہے، غصہ دلایا، انہوں نے غصے میں کہا تیرا جنازہ ہے، یعنی یہ وقت اس بات کے پوچھنے کا نہیں ہے، جنازے پر کنگا دو اور چلو اور اپنی موت کو یاد کرو، تو اللہ والے لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا اگر تجھے یہ بات بری لگتی ہے تو یہ میرا جنازہ ہے، یہ میرا جنازہ ہے۔ لوگوں کی پرواہ نہ کرو، اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت پہ لائیں، نماز پہ لائیں، مسجد کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، دعاؤں کی طرف آئیں، ذکر کی طرف آئیں۔ ریڑی والا، پنی والا، گڈ کرنے والا، گدا گاڑی چلانے والا، اور کیبن پہ بیٹھنے والا، اور مزدوری کرنے والا، وہ مزدوری بھی کرے، کیبن بھی چلائے، دکان بھی چلائے، اس کی زبان ذکر سے تر ہو، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ ہتھ کار ول تے دل یار ول، ہاتھ کام میں لگے ہوں اور دل اللہ کے ساتھ ہو۔ یہ زندگی گزارنا اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم یہ زندگی گزارنے والے بن جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پوچھ پوچھ کر اس کے مطابق چلیں، اور آپس کے اندر محبت کے ساتھ، درگزر کے ساتھ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے کہا کہ سائیں فلاں تو آ کے گھٹوت پہ گالا ہے، فلاں تو آ کے گھٹوت پہ گالا ہے، تو کب اچھا کچھ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، مجھے اس کے گھٹ ود بولنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے اس لیے کہ مرنے کے بعد جو گھاٹی آنے والی ہے، اگر ادھر پھنس گیا قبر میں تو جتنا اس نے بولا ہے میں اس سے زیادہ کا حقدار ہوں۔ انہوں نے گھٹ ود مجھے بارے میں گلایا، انہوں نے کہا ودھیک جو حقدار ہے، انجا چوے آ موکے جے آؤں قبر میں نہیں پھاساں تو، جے آؤں مرن کا پو قبر میں مجھے نجات ملے تھی، اتنا سولو آؤں پار تھی تو ہم جو گھٹ ود گلائن موقع کو نقصان رسائی ان کرے موقع ہوں گھٹ ود گلائن جو کو فکر کو لوگوں کو چھوڑ دیں، لوگوں کو چھوڑ دیں، لوگوں کو چھوڑ دیں، ان کو محبتیں دیتے رہیں۔ سپت بھریا سپری کپت کی نہ کریو، تھوڑن گھڑن ڈیہن میں مانو وجن مریو، تیسی قرب کریو جیسی جیرا آئے جہان میں۔ یہ تین چیزیں اپنی زندگی میں لے آئے، اللہ کو عبادت سے راضی کرنے کا جذبہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، غلامی، اور مخلوق خدا کی خدمت، ان کو راحت پہنچانا، ان کی عزت کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کے لیے دل سے دعائیں کرنا۔ یہ زندگی گزاریں گے، اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا، اللہ ہمیں ہمارے بیڑے پار کر دے گا۔ اس لیے بھائی نیت کر دینا سارے کے سارے انشاءاللہ کہ یہ رمضان کا مہینہ، یہ ختم قرآن کا مبارک موقع، اس موقع پر ہم نیت کریں، عزم کر کے اٹھو یار، عزم کر کے اٹھو۔ اے اللہ ہم کمی کوتاہی والے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لیکن اے اللہ آپ کمزور نہیں ہیں، آپ ضعیف نہیں ہیں، اے اللہ ان ضعیفوں کو بھی دین کے لیے ہمت والا بنا دے۔ اس لیے نماز کا اہتمام، مسجد میں آنے کا اہتمام، دین پر چلنے کی فکر، قرآن کی تلاوت کی فکر، اپنے ذکر کی فکر، لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا اور لوگوں کو فائدہ پہنچانا، اور اس بات کی فکر کرنا کہ میں اللہ کو کیسے راضی کر لوں، مجھے اللہ کی مان میں آ جائے۔ مرنے پڑنے، شادی غمی، بیاہ خوشی غم، ہر موقع پر یہ دیکھو جو میرا دل چاہ رہا ہے نہیں، اللہ کیا چاہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کیا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کی نیت کرتے ہیں نا سارے کے سارے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے سننے سنانے کو اس موقع پر قبول فرمائے۔ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، مدرسے میں داخل کرو، کو حفاظ بناؤ، علماء بناؤ، یہ دین کے قلعے ہیں،
یہاں علماء تیار ہوتے ہیں، حفاظ تیار ہوتے ہیں، دین کے داعی تیار ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے لوگ تیار ہوتے ہیں، جن کے ذریعے اگر علماء کی قدر نہیں کریں گے ہماری نسلوں سے دین نکل جائے گا۔ مدرسوں کو کوئی چندہ نہ دے، مدرسوں کو نقصان ہے، عوام کو نقصان ہے، عوام کو نقصان ہے۔ ایک وقت آئے گا یہ عوام، جب تک عوام علماء کے ساتھ جڑی رہے گی تو عوام اور علماء یہ آپس میں چلنے کے بعد معاشرے کے اندر دین نظر آئے گا۔ اگر عوام علماء سے کٹ جائے گی تو ایک وقت آئے گا لوگوں مسلمانوں کے گھروں میں یہودی پیدا ہوں گے اور وہ اپنی یہودیت پر دلائل دیں گے، کہاں کہ دلیلن سا قائل کندہ تو یہودی صحیح ہے، عیسائی صحیح ہے۔ اس لیے دعا، اللہ کے بندو اس کی نیت کرو کہ ہماری اولاد ہے، اللہ نے دی ہے، ہم اسے حافظ قرآن بنائیں، جو علماء کی قدر کریں، جس کی زندگی میں علم کی قدر۔ علماء کی قدر کیوں کرتے ہیں؟ علماء کی قدر علماء کے لیے نہیں، علماء کی قدر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کہ دین کا علم ہے، یہ دین کے محافظ ہیں، ان کے پیچھے چلیں گے ہمارا دین محفوظ رہے گا، ہماری نسلوں میں بھی اللہ اس کے رسول کی پہچان باقی رہے گی۔ اس لیے جنہوں نے علماء کی قدر کی ان کے خاندانوں میں دین ہوتا ہے، ان کی نسلوں میں بھی دین چلتا ہے، اور جنہوں نے علماء کی قدر نہیں کی بدقسمتی سے ان کے خاندانوں میں علم نہیں چلتا، قرآن و حدیث کا جاننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے دیکھو اللہ نے فضل فرمایا تبلیغ کی برکت سے۔ ایک وقت تھر کا وہ تھا کہ تھر میں مفتی نہیں ہوتے تھے، اب مفتی بھی ہیں، علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، اللہ نے فضل فرما دیا۔ اس لیے یہ بھی نیت کرو کہ اس موقع پر اپنے بچوں کے لیے نیت کرو، اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کریں۔ خدا کی قسم جب قیامت کے دن حافظ قرآن کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، اس تاج کو دیکھ کر باقی لوگ تمنا کریں گے کاش ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے تو آج میدان محشر میں ہمیں بھی بڑی عزت مل جاتی۔ تو اس کی نیت کرتے ہو انشاءاللہ، اور سچی اللہ سے توبہ اور اپنی زندگی کو بدلنا، اور رمضان کے بعد ایسے ہی مسجدوں میں آنا جیسے رمضان میں ہمارا آنا جانا ہے، کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس قرآن کے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اپنی مساجد کو اعمال سے ہم سب کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان اعمال کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ 100% 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر ہمیں اور ہماری نسلوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قیامت تک ہماری آنے والی نسلیں ان کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم پہ ترس کھا کے ہمیں ہدایت عطا فرما، ہم پہ رحم کھا کے ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم ہدایت مانگے نہ مانگے ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم ہدایت چاہیں نہ چاہیں تو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، عزیز و اقارب رشتہ دار سب کو ہدایت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر بھلائیاں مانگی ہیں وہ خیر بھلائیاں ہم سب کو نصیب فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم کے طفیل قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین برحمتہ۔